آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 107 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنائی مسجداً ایک مسجد، ضراراً ضرر پہنچانے، وکفراً اور کفر پھیلانے، وتفریقاً اور جدائی ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین مومنوں کے درمیان، وإرصاداً اور بطور پناہ گاہ۔ اس آیت کریمہ میں منافقین کی ایک اور نہایت قبیح حرکت کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باور کرایا کہ بارش، سردی اور اس قسم کے موقع پر بیماروں، کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں دقت پیش آتی ہے، ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم وہاں چل کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت تبوک کے لیے پابِ رکاب تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے واپسی پر نماز پڑھنے کا وعدہ فرمایا، لیکن واپسی پر وحی کے ذریعے سے اللہ تعالی جل شانہ منافقین کے اصل مقاصد کو بے نقاب کر دیا کہ اس سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، کفر پھیلانے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے دشمنوں کے لیے کمی گاہ مہیا کرنا چاہتے ہیں، یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر وہ نبی کو فریب دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ان کے مکر و فریب سے بچا لیا اور فرمایا کہ ان کی نیت صحیح نہیں، اور یہ جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں اس میں جھوٹ بولتے ہیں، اس میں جھوٹے ہیں۔ لمن اس شخص کا جس نے حارب اللہ، اللہ سے لڑائی کی، ورسولہ اور اس کے رسول سے، من قبل اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ان اردنا کہ نہیں ہم نے ارادہ کیا تھا، الا الحسنى مگر بھلائی کا، واللہ اور اللہ، یشہد گواہی دیتا ہے، انہم کہ بلا شبہ وہ، لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں۔ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے مدینہ میں قبیلہ خزرج کا آدمی رہتا تھا جس کا نام تھا ابو عامر راہب۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کے بعد محسوس کر رہا تھا کہ اب مدینہ میں اس کی جگہ بلکہ کسی بھی اسلام دشمن کی دال گلنے کا کوئی امکان نہیں، تو اس نے اسلام دشمن میں جل بھن کر ہر وہ کام کیا جس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس اسلام دشمن نے کئی روپ دھارے، عیسائیت اختیار کی، بت پرستی کی، پھر جھوٹ موٹ اسلام کا دعویٰ اور منافقت کا لبادہ اوڑھ دیا۔ یہ انتہائی بد کردار دشمن اسلام تھا، سراپا شر اور گناہ فسق میں مبتلا تھا۔ آغاز میں بدر و احد کے مارکوں کے دوران یہ قریش مکہ کے ساتھ عملاً شریک ہوتا تھا۔ احد کے میدان میں اسی بدبخت نے وہ گڑھے کھدوائے تھے جن میں سے ایک گڑھے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گرے اور زخمی ہوئے۔ کافروں کی طرف سے جب یہ مسلمانوں کے مقابلے پر مبارزت کے لیے نکلا تو انصار کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ آ گئے، اے فاسق، دشمن خدا، تیرے اوپر اللہ کبھی اپنے انعامات کا دروازہ نہ کھولے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فاسق کو اسلام کی دعوت دی اور اس کے سامنے قرآن پڑھا، مگر اس نے تکبر سے اپنا سر انکار میں ہلایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ سے دعا کی کہ اللہ اسے بہت بری موت سے دوچار کر، اس کا بہت برا انجام ہوا تھا۔ اس فاسق کی عبداللہ بن ابی کے ساتھ بھی ساز باز تھی۔ یہ مکہ جا کر قریش کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور مدینہ کی اسلامی ریاست کے خلاف اشتعال دلاتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ منافقین نے اس سے کہا کہ وہ مسجد قباء میں آئے اور اسلام میں داخل ہونے والے نو مسلموں کو کسی نہ کسی طرح اسلام سے برگشتہ کر دے۔
یہ بڑا شاطر انسان تھا اور جانتا تھا کہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لینے والے لوگوں کو اس دین سے برگشتہ کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ اس کا اپنا نوعمر بیٹا شہید غزوہ احد حضرت حنظلہ وسائل الملائکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سچے جانثاروں میں سے تھے۔ عامر رائب کے مشرے پر منافقین نے ایک مکان بنوایا تھا اور اس کا ارادہ تھا کہ قیصر روم مسلمانوں پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دے اور میری سیادت اور سیاست پھر قائم ہو جائے۔ قیصر روم کی اجتماعی مدد کے لیے انہوں نے یہ مکان بنوایا تھا اور ظاہر یہ کیا تھا کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو شبہ نہ ہو، جبکہ پس پردہ ان کے 3 مقاصد تھے۔ نمبر 1 مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، نمبر 2 مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کرنا کہ مسلمانوں کی جماعت کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، ایک ٹکڑا اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا الگ ہو جائے اور قدیم مسجد قباء کی نمازی گڑ جائیں، نمبر 3 یا اللہ اور رسول کے دشمنوں کو پناہ ملے اور وہ یہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں۔ منافقین نے مسجد تعمیر کرنے کے بعد مسلمانوں کو فریب دینے، دھوکے میں رکھنے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ایک نماز اس جگہ پڑھوا دیں گے تاکہ سب مسلمان مطمئن ہو جائیں کہ یہ بھی ایک مسجد ہے۔ ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی وسلم غزوہ تبوک کی تیاری میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وعدہ کر لیا کہ اس وقت ہمیں سفر درپیش ہے، واپسی کے بعد ہم اس میں نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت جبکہ آپ مدینہ طیبہ کے قریب ایک مقام پر فروکش ہوئے تو آیات نازل ہوئیں جن میں ان منافقین کی سازش کھول دی گئی تھی۔ آیات کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے چند اصحاب جن میں عامر بن سکن واشی وغیرہ شریک تھے ان کو حکم دیا کہ ابھی جا کر اس مسجد کو گرا دیں اور اس میں آگ لگا دیں۔ یہ سب حضرات اسی وقت گئے اور حکم کی تعمیل کر کے اس کی عمارت کو ڈھا کر زمین بوس کر دیا، زمین کے برابر کر دیا۔ مزید تفصیل کے لیے معروف قرآن کا مطالعہ کیے جائے۔ جب آپ غزوہ تبوک پر روانہ ہو گئے تو پیچھے رہ جانے والے منافق بغلیں بجانے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ اب مسلمان بچ کر واپس نہیں آ سکیں گے اور قیصر روم کی فوجیں مسلمانوں کی کچل کر رکھ دیں گی، لہذا وہ اس مسجد میں بیٹھ کر یہ صلاح مشورے کر رہے تھے کہ جو نہیں مسلمانوں کی شکست کی خبر ملے گی تو تاج شاہی عبداللہ بن ابی منافق کے سر پر رکھ دیا جائے گا اور اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ مگر ان منافقوں کی توقعات کے برعکس اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، وہ یہ کہ جب آپ تبوک پہنچے تو ملک غسان کو مقابلہ پر آنے کی ہمت ہی نہ پڑی، اور اس کی وجہ 2 تھیں۔ ایک یہ کہ ملک غسان کچھ عرصہ پہلے جنگ موتہ میں مسلمانوں کی جرأت ایمانی ملاحظہ کر چکا تھا کہ کس طرح اس کا 1,00,000 لشکر 3,000 مجاہدین پر بھی غالب نہ آ سکا، اور سیدنا خالد بن ولید نے کس بے دردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا تھا، اور اس غزوہ میں مسلمان مجاہدین کی تعداد 20,000 تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی اسے قیصر روم سے مزید کموں کی توقع تھی، لیکن قیصر روم نے جب ابو سفیان سے بھرے دربار میں پیغمبر اسلام کے حالات سنے تو آپ کی صداقت سے اتنا متاثر ہوا کہ اسلام لانے کو تیار تھا، مگر اپنے وزیروں مشیروں کو تیور دیکھ کر اس نے اسلام کا اعلان کرنے کی جرأت نہ کی۔ اندرین صورتحال قیصر روم نے ملک غسان کو کمک بھیجنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح ملک غسان کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور مسلمانوں سے مقابلہ پر آنے کی جرأت نہ کر سکا۔ آپ نے 20 دن تبوک میں رہ کر اس کا انتظار کیا۔ اس قیام سے ایک تو دشمنوں پر اپنی دھاک بٹھانا مقصود تھا، دوسرے بہت سے عربی قبائل جو پہلے ہی قیصر روم کے باجگزار تھے اس سے کٹ کر اسلامی ریاست کے تابع ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کو اپنی بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ تبوک کی واپسی کے سفر میں جب آپ مدینہ کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو مسجد ضرار کی تعمیر کی غرض و غایت اور منافقوں کی ناپاک سازشیں مطلع کر دیا اور حکم دیا کہ آپ کو ہرگز اس مسجد میں افتتاح کے لیے نماز نہ پڑھانا چاہیے۔ چنانچہ ہم نے وہ ایسے 2 صحابہ مالک بن خشم، معان بن عدی کو حکم دیا کہ فوراً جا کر مسجد کو آگ لگا دیں۔ انہوں نے فوراً آپ کے حکم کی تعمیل کی اور آپ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے اس مسجد کو پیوند خاک کر دیا گیا۔ اس آیت میں من حارب اللہ و رسولہ وہ مرکزی کردار ابو عامر فاسق مراد ہے۔ منافقین میں سے ایک شخص زید بن جاریہ مسجد ضرار کے اندر بیٹھا رہا۔ جب اس عمارت کو ڈھا دینے کے بعد آگ لگائی گئی تو اس کے سرین جل گئے
اور اس موقع پر وہ چیختا ہوا وہاں سے باہر بھاگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اطلاع دی گئی کہ کفر کا مورچہ مکمل طور پر منہدم کر دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس کے پہلو میں جو دو گھر ہیں وہ بھی اسلام دشمنی کے گھر ہیں۔ ان میں سے ایک گھر تو ودیع بن ثابت منافق کا گھر تھا اور دوسرا ابو عامر فاسق کا، چنانچہ یہ گھر بھی جلا دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم کو کہا کہ اس جگہ پر تم اپنا گھر بنا لو، مگر انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جل شان نے اس مقام کے بارے میں جو حکم دیا ہے اس کے بعد ہمت نہیں پڑتی کہ میں اس جگہ کو مسکن بناؤں، اور پھر مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم مناسب سمجھیں تو اسے ثابت بن اکرم کو دے دیں کہ ان کا کوئی گھر نہیں ہے۔ چنانچہ وہ جگہ حضرت ثابت کو عطا کر دی گئی، جنہوں نے دیگر صحابہ کی مدد سے وہاں گھر تعمیر کر لیا۔ بالآخر ثابت نے بھی اس گھر کو چھوڑ دیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس گھر میں میرے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، حتیٰ کہ میری مرغیاں بھی یہاں انڈے نہیں دیتی تھیں۔ یہ جگہ اتنی منحوس اور برکت سے آری تھی کہ بعد میں بھی اس ویران جگہ پر کسی کبوتر پرندے نے بھی اپنا مسکن نہیں بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر مسجد قباء موجود تھی جو صحابہ کرام نے ہجرت سے پہلے تعمیر کی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ آمد کے بعد سب سے پہلے کام یہ کیا تھا کہ مسجد نبی کی تعمیر کے لیے جگہ حاصل کی اور پھر صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر کا اہتمام فرمایا۔ یہ دونوں مساجد مدینہ کی ابتدائی مساجد میں سے ہیں۔ ان کے بعد بھی کئی اور جگہوں پر مساجد تعمیر کی گئیں۔ جو مساجد مخلص صحابہ کرام نے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی وہ تقوی اور نیکی کے مراکز تھے۔ یاد رہے کہ مسجد قباء اسلام کی اولین مسجد ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ رہے تھے تو بنی سالم کے محلہ میں آپ نے 14 دن تک قیام فرمایا تھا اور اسی دوران اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ احادیث میں اس مسجد کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ مسجد قباء میں ایک نماز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے ایک عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم خود ہفتے میں 2 بار کبھی پیدل کبھی سوار اس مسجد میں تشریف لاتے اور نماز ادا کرتے۔ مدینہ کے منافقین نے مدینہ منورہ کے اندر اسلام کو ذکر پہنچانے کے لیے کئی تخریبی اڈے قائم کر رکھے تھے۔ ان میں سے بعض مراکز نفاق تو ان منافقین کے گھروں میں تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مختلف اوقات منہدم کروایا، اور ایک خطرناک اڈا مسجد زرار کے نام سے معروف ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے نام پر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اور اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے دشمنی کی جا سکتی ہے۔ لہذا ایسی مسجدوں سے بھی دور رہا جائے جہاں اللہ تعالیٰ جل شان کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے نقص نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جہاں مسلمانوں کو باطل تعلیم دے کر لڑایا جاتا ہے۔ آج بھی جو مسجد دین میں فساد اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے بنائی جائے وہ مسجد زرار ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ یا اللہ کریم جس طرح منافقین کی چالیں ابتدار میں ملامت فرمائیں، اسی طرح یا اللہ موجودہ منافقین کی چالوں منصوبوں کو ملیے میٹ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔